السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ہے، تو پیارے دوستوں سنیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ ابھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ حضرت زکریا کو عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ آپ جب بھی کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر بی بی مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں آپ کو انواع و اقسام کے کھانے اور بے موسمی پھل رکھے ہوئے ملتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے، کیونکہ بی بی مریم کے حجرے میں ان کے سوا کوئی بھی دوسرا داخل نہیں ہوتا۔ پھر یہ کھانے اور پھل حضرت زکریا نے حیران ہو کر ایک مرتبہ بی بی مریم سے پوچھ ہی لیا کہ اے میری بیٹی، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، پھر یہ طرح طرح کے پھل اور کھانے یہاں پر کون لاتا ہے؟ بی بی مریم نے اس کے جواب میں یہ تو میرا رب پہنچاتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں فرمایا۔ اور اس مریم کی کفالت زکریا نے کی۔ جب اس کے پاس زکریا محراب میں داخل ہوئے تو اس کے پاس طرح طرح کے کھانے اشیاء رکھے ہوئے پائے۔ ایک مرتبہ زکریا نے کہا، اے مریم، تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ مریم بولی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی بات یہ کہ اس طرح کی کراماتی انداز میں بی بی مریم کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی آمد اور اس طرح بے موسموں کے پھلوں کی موجودگی نے بیت المقدس میں تمام بزرگوں اور برگزیدہ لوگوں کو حیران کر دیا۔ پیارے دوستوں، اگرچہ انہیں بی بی مریم کے تقدس کا پہلے سے ہی احساس تھا، مگر اب تو ہر بزرگ آپ کو مزید تعظیم دینے لگا اور آپ کے احرام کا خیال رکھنے لگا۔ ایک عرصہ اسی طرح بی بی مریم نے گزار دیا اور پھر آپ کے پاس فرشتوں کی آمد بھی شروع ہو گئی۔ پیارے دوستوں، فرشتے آپ کے ساتھ مخاطب بھی ہوا کرتے تاکہ آپ کی تنہائی دور ہو۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب فرشتوں نے بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی سنائی۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ رب العزت کا ارشاد کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے بزرگی عطا فرمائی، تجھے پاک کیا اور دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت بخشی، اے مریم اپنے رب کے حضور جھک جا، سجدہ ریز ہو جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ پیارے دوستو، کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے ساتھ کلام کریں۔ ان آیات میں بی بی مریم کی تعریف ہو رہی ہے کہ اے مریم، جس طرح تو رکوع سجدہ کر رہی ہے اسی طرح کرتی رہو، اور کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت بی بی مریم کی ہمہ وقت کی عبادت گزاری کی وجہ سے آپ کو اللہ کی طرف سے شرف حاصل ہوا کہ کائنات تمام خواتین پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ حضرت زکریا نے اپنے ساتھی بزرگوں سے اکثر بی بی مریم کی عبادت گزاری کا ذکر فرمایا اور انہیں یہ بتلاتے کہ جو بچی میری زیر کفالت ہے، اس کے پاس تو ایسے ایسے پھل، بے موسمی پھل اور کھانے آتے ہیں اور وہ۔ پیارے دوستو، اگرچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 77 برس یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، مگر جب انہوں نے بی بی مریم کے پاس بے موسمی پھل اور انواع و اقسام کے کھانے دیکھے جو کہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ بی بی مریم پر یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، تو ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ جو ذات اقدس بند حجرے میں
بی بی مریم کو بے موسمی پھل اور انواع و اقسام کے کھانے مہیا فرما سکتی ہے، کیا وہ ہمیں اس نا امیدی کی کیفیت سے نہیں نکال سکتی؟ اور کیا ہمیں مولا کریم اولاد سے سرفراز نہیں فرما سکتا؟ آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہماری مایوسی تو بالکل ہی غلط ہے۔ بلا شبہ جس ذات اقدس نے مریم پر اپنا انعام و اکرام فرمایا، وہ ضرور ہی ہمیں بھی فضل و کرم سے نوازے گا۔ اس کی ذات ہی سے ہم کو امید وابستہ رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت زکریا نے بارگاہ الہی میں گریہ اوزاری اور التجا کی، اے میرے رب، میں تنہا ہوں اور وارث کا محتاج ہوں۔ تو حقیقی وارث ہے، صرف تیری ذات ہی ہے۔ اے میرے رب، مجھے پاک اولاد عطا فرما۔ مجھے یقین ہے اس کا کہ تو ہر حاجت مند کی دعا ضرور سنتا ہے۔ پیارے دوستو، عام انسان کی دعا بھی ہو، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کرے تو مولا کریم ضرور قبول فرماتا ہے۔ پھر جب دعا کرنے والا اس کا اپنا بندہ نبی ہو تو قبولیت کی گھڑی جلد ہی آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کا فرشتہ اس وقت ظاہر ہوا جبکہ آپ بیت المقدس میں مشغول عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر انتظار کیا، پھر آپ کب عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں عبادت سے فارغ ہوتے ہی فرشتے نے آپ کو ایک بیٹے کی ولادت کی بشارت دی، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ پیارے دوستو، حضرت زکریہ علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور حیران بھی۔ آپ نے حیرانی سے پوچھا کہ اے محترم فرشتے، بھلا یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی؟ کیا مجھے دوبارہ جوانی ملے گی یا میری بیوی کا باندھ پن دور کر دیا جائے گا؟ فرشتہ بولا، میں تو اسی قدر یہی کہہ سکتا ہوں کہ حالات خاطرخواہ کیسے بھی ہوں، کیوں تمہارے ہاں بیٹا ضرور پیدا ہوگا۔ یہ تو اللہ کریم کا اٹل فیصلہ ہے۔ میرے رب کے لیے یہ تو بہت ہی آسان ہے، جو بھی چاہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ قادر اور مطلب ہے۔ حضرت زکریا نے اپنے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، کوئی ایسی نشانی تو مجھے معلوم ہو جائے کہ جس سے مجھے یہ معلوم ہو جائے اور بشارت کے وجود کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علامت یہ کہ تو تیرے 3 روز تک چپ ہی رہنا اور کسی سے کوئی بات ہرگز نہ کرنا۔ اگر بہت ضروری ہو تو اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ان 3 دنوں میں خود کو زیادہ تر عبادت میں مشغول رکھنا۔ 3 روز گزرنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کی زوجہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد حضرت زکریا بہت ہی خوش ہوئے اور دیگر لوگوں کو یہ بتلانے لگے کہ اللہ کریم نے ان پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا ہے اور وہ عنقریب صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ بات بنی اسرائیل کے لیے بھی خوشی کا باعث تھی کہ ان کے نبی کا وارث پیدا ہونے والا ہے، جیسا کہ رب الکریم نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے 11 میں ارشاد فرمایا، اے نبی، تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر جو مہربانی کی تھی، یہ اس کا بیان ہے۔ جب ایسا ہوا کہ زکریا نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا اور اس نے عرض کیا، میرے رب، میرا جسم کمزور ہو گیا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ میرے رب، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری بارگاہ میں دعا کی ہو اور محروم ہوں۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے
کہ نامعلوم میرے بعد وہ کیا خرابیاں پھیلائیں، اور میری بیوی تو 5 ہے۔ بس اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ پیارے دوستو، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور امید کرتا ہوں میرے ویڈیوز کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پیارے دوستو معاف فرمائیں گے۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر ذکر کرتا چلوں، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اینڈ کامنٹس کر دیجیے گا، اور اچھے کامنٹس دیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔